الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأحوال مقتحمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں دوستوں، آج نکال کی 29 تاریخ ہے اور آج ذی الحج کا چاند نظر آنے کا کبھی امکان ہے، بلکہ انشاءاللہ آج نظر آ جائے گا، کیونکہ آج سعودی عرب میں یکم ذی الحج ہے، یعنی رات وہاں ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یقینی بات ہے، اتنا فرق تو نہیں ہوتا کہ 2 دن کا فرق پڑ جائے، تو آج انشاءاللہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے گا اور یکم ذی الحج ہوگی۔ ہمارے یہاں یعنی بڑے صغیر پاک و ہند میں عام طور پر جیسے رمضان المبارک میں عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے، روزے کی، تراویح کی، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، مساجد کے اندر بھی ایک رونق کا ماحول ہوتا ہے، تو یہ جو بالخصوص جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، عرب کے اندر ان 10 دنوں میں بھی ویسے ہی رونق ہو جاتی ہے جیسے رمضان مبارک کی رونق۔
عرب میں وہ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں. ویسے تو عام دنوں میں بھی عرب کے ہاں پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا ان کا معمول ہے. یعنی رمضان المبارک میں مسجد حرام بیت اللہ میں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دسترخوان لگتے ہیں. تو اسی طرح پیر کے دن اور جمعرات کے دن لازمی افطاری کا دسترخوان لگتا ہے. اور اسی طرح جو 4 کی تاریخیں ہیں ایام پیر 13، 14 اور 15 جو 4 کی تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں بھی وہ اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں. کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح ایام بیس جو 4 کی تاریخیں ہیں 13، 14، 15 ان کو بھی روزہ رکھا کرتے. تو اسی طرح یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں بھی یعنی وہ رونق ویسے ہی ہوتی ہے وہاں جیسے رمضان مبارک. روزے کا اہتمام، رات کو جاگنے کا اہتمام. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد راتوں میں اگر کوئی افضل راتیں ہیں تو وہ یہ ذی الحج کی 10 راتیں. ویسے تو ہر دن اللہ کا بنایا ہے، ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہے، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں سے، کچھ دنوں کو دوسرے دنوں سے افضل بنا دیا. ان میں برکت رکھ دی، ان میں خاص اللہ نے رحمتیں رکھ دی. تو ان دنوں میں سے یہ ذی الحج کے 10 دن آج جان نظر آ جائے گا. آپ اس کی ان دنوں کی اہمیت سے اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو راتیں ہیں ان راتوں کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی. اللہ پاک نے چند چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. تو جس چیز کی رب تعالیٰ قسم اٹھائے وہ کیسی شان والی ہو. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے اس صورت میں 4 قسمیں اٹھائی. اس کی انجیل کی سبحان والتین انجیل والزیتون اور زیتون اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑے ہی بابرکت پھل ہے. انجیل بھی اور زیتون بھی. وطور سینین اور طور پہاڑ کی. وہذا البلد الامین اور فرمایا اس امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ. تو اسی طرح اللہ پاک نے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے والفجر وليال عشر، سورۃ الفجر 30ویں پارے میں اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے. قسم ہے فجر، فجر کے وقت. فجر کا وقت بڑی اہمیت والا ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. فرمایا فجر کی نماز کا وقت یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے. فرشتوں کے حاضر ہونے کا. ایسے تو فرشتے ہر وقت ہیں، لیکن جو رات کے اور دن کے فرشتے ہیں ان کے آنے جانے کی جو ترتیب ہے، رات کے فرشتے اثر کے وقت آتے ہیں اللہ کا نظام اور وہ فجر تک رہتے ہیں، اور پھر دن کے فرشتے فجر کی نماز میں آتے ہیں وہ اثر تک رہتے ہیں. تو 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں کہ دونوں فرشتے رات والے اور دن والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آنے والے آ جاتے ہیں، جانے والے جانے لگتے ہیں. لیکن فجر اور عصر کی نماز میں وہ دونوں فرشتے رات والے اور دن والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور سبحان اللہ، اللہ پاک جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو جو فرشتے عصر کے وقت، شام کے وقت آتے ہیں، جب اللہ جب ہم گئے تھے اس وقت بھی آپ کے بندے نماز میں مشغول تھے، اور جب ہم واپس آئے اس وقت بھی آپ کے بندے نماز میں مشغول تھے. تو فجر کی قسم اٹھائی اللہ پاک نے ولیال عشر، اور میں قسم ہے 10 راتوں کی. ان کی 10 راتیں. یہ کون سی 10 راتیں؟ المفسرین نے لکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام المفسرین وہ فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں. یہ جو یعنی آج چاند نظر آ جائے گا، آج سے لے کر عید کی رات تک یہ جو 10 راتیں ہیں اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم اٹھائی. اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور جناب نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں کے بارے میں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں جتنا عمل پسندیدہ ہے اتنا عمل کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں۔ یعنی جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اعمال اللہ جل شانہ کے باقی پورے سال کے اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ نے اسے رکھا کیوں؟ اس لیے کہ ان عبادات خاص ہیں، حج کی عبادت ہے، قربانی کی عبادت ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو صرف انہی دنوں میں ادا کی جا سکتی ہیں اور دنوں میں نہیں۔ تو اللہ نے حج کی برکت سے، قربانی کی برکت سے ان دنوں کو افضل بنا دیا۔ تو عبادت کا اہتمام اور روزہ رکھنے کا بھی اہتمام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ان ایام میں روزہ رکھنا، یکم سے لے کر 9 تک، کیونکہ 10 ذی الحج کو تو عید ہوتی ہے اور عید کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لا تصوموا فی هذه الايام، فرمایا ان دنوں میں روزہ نہ رکھو جو عید کے دن ہے، فإنها ایام اکل مشروب، اس لیے کہ کھانے پینے کے دن اللہ کی طرف مہمان نوازی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، دین جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں، دین اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام۔ اب دیکھیے، روزہ رکھنا تو بری بات ہے، کوئی آدمی عید کے دن اگر روزہ رکھ لے تو کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے، میں ایک عبادت ہی کر رہا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، اس لیے کہ آج کے دن میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے۔ تو اس سے پہلے کے جو 9 دن ہیں، ان دنوں کے روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرنے کی اگر اللہ توفیق دے دے تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بعض روایات میں ہے کہ ذی الحج کا ایک روزہ اس ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان، کتنے جی؟ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا دن جس دن حج ہوتا ہے، حج ہوگا 15 جون کو، یوم عرفہ یعنی سعودی عرب میں 15 جون کو ہے، ہفتے والے دن، یعنی آج جمعہ ہے، کل ہفتہ، اگلے ہفتے کو عرفہ کا دن ہے، اور ہمارا 9 ذی الحج ہوگا اتوار کو۔ بعض لوگ اس بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا یوم عرفہ کون سا ہوگا، تو بجائے اس کے کہ آدمی اس میں پڑھے، تحقیق میں پڑھے، تو حضرات نے یہی لکھا ہے فقہاء نے کہ ہر جو لوگ ہیں علاقے کے، ان کے علاقے کے اعتبار سے جو تاریخ ہے اسی تاریخ میں یوم عرفہ شمار ہوگا۔ ہمارا 9 ذی الحج بنتا ہے اتوار کو، سعودی عرب میں 9 ذی الحج بنتا ہے ہفتے کو، تو آپ کی کیا ہے، دونوں دنوں کا روزہ رکھیں۔ 8 ذی الحج کا بھی رکھ لیں، 9 ذی الحج کا، وہ حج کا دن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس عرفہ کا دن 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ایک روزہ اس کے گزشتہ سال کے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ پاک نے برکتیں رکھی۔ اس لیے ہمیں ان دنوں کو قیمتی بنانا ہے، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے میں، ان دنوں کے حوالے سے نماز کا حکم تو عام ہے، روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے، اور اسی طرح ایک حکم قربانی کرنے والوں کے لیے بالخصوص اور بالعموم سب لوگ اس عمل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذی الحج کا کام دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ یہ مستحب اور مسنون عمل ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے قربانی کرنی ہے، اور جو آدمی جس پر قربانی لازم نہیں ہے وہ بھی اس عمل کو کر لے، تاکہ ان قربانی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو جائے، مشابہت ہو جائے۔ اصل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اگر انسان توجہ کرے اور وہ فکر کرے تو نظر آئے گا کہ حضور علیہ السلام کی ایک صفت ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بڑے حریص ہیں،
حضور علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میرا امتی اس کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ جل شانہ کی طرف سے مغفرت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اب یہ جو حکم ہے ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا، اس کا قربانی سے کیا تعلق ہے؟ آدمی سوچے کہ کبھی قربانی ہے لیکن ناخن نہ کاٹنے سے، اب ناخن بڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے بال بڑھیں گے تو آدمی عجیب سا ہو جاتا ہے نا، اچھے ہفتے کے بعد ناخن نہ کاٹے، 10 دنوں کے بعد ناخن نہ کاٹے تو بڑھنے لگ جاتے ہیں، بال بڑھنے لگ جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ حالانکہ بال کاٹنے میں صفائی ہے، ناخن کاٹنے میں صفائی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں حضور علیہ السلام نے ان کو کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ، اگر ہم توجہ کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور آپ علیہ السلام کا اپنی امت کے لیے شفیق ہونا وہ اس قدر تھا۔ اصل میں یہ حکم ہے حاجیوں کے لیے، جس کے لیے حاجیوں کے لیے، کیونکہ حج کرنے والے یعنی وہ پہنچ رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں، ابھی وہ یعنی عمرہ کر کے ابھی حج کے ایام شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی سے حج کا احرام باندھا ہوا ہوگا، حج تو شروع ہوتا ہے 7 ذی الحج کو، کب 7 ذی الحج کو رات کو یا 8 ذی الحج کی صبح کو حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں حج کا، لیکن جو حج کے مہینے ہیں وہ شوال سے شروع ہو جاتے ہیں۔ کب سے؟ شوال، یعنی یہ ذکر کا مہینہ آج ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلا مہینہ شوال، ذکر، ذی الحج، ان مہینوں کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص مثال شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی حج کا احرام مان لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو اس کا احرام کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ جو لوگ جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں اور ہمت والے ہوتے ہیں، حج کی قسم ہے حج قران، حج قران، حج کی 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج تمتع اور ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج قران میں ہوتا ہے کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھے احرام مانتا ہے، اس کا احرام مانتا ہے حج اور عمرہ اکٹھے۔ مثال ایک آدمی آج جا رہا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں حج قران کروں، یعنی ایک ہی احرام میں حج بھی کروں اور عمرہ بھی کروں، تو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو حج فرمایا، آپ کا حج حج قران تھا، اس کا تھا حج قران۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا ہوتا ہے؟ جیسے پاکستان کی شخص کیا ہے، اس نے عمرہ کیا، آج جا رہا ہے شخص عمرہ کرے گا، عمرہ کر کے وہ احرام کھول دے گا، عام کپڑوں میں آ جائے گا، پھر تقریباً 6-7 دن بعد یعنی یکم سے 7 دن کے بعد وہ حج کا احرام باندھے گا اپنی بلڈنگ سے، تو اس نے عمرہ کر دیا، احرام کھول دیا، گئے کہ عمرے کا الگ احرام باندھا، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام۔ لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کھولتے نہیں، انہیں چادروں میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ حج ہو جاتا ہے، حج کرنے کے بعد پھر وہ اپنی چادریں کھولتے ہیں۔ مشکل ہے کیونکہ اس میں زیادہ دن احرام میں رہنا پڑتا ہے، تو جو لوگ بالکل آخری آخری دن کی فلائٹیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی 4 تاریخ کو پہنچ رہا ہے، 4 ذی الحج کو، 5 ذی الحج کو، تو اس کے لیے ہر طرح آسان ہوتا ہے۔ لیکن میں نے خود دیکھا بعض لوگ جو ہمت ہوتے ہیں وہ 15 دن بھی احرام میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ یہ حج شروع ہو چکا ہے اور بہت سے ابھی بھی آپ کو حاجی کوئی نہ کوئی نظر آ جائے گا جس نے حج کا احرام مان لیا ہوگا، تو میں عرض کر رہا ہوں حاجی کے لیے حکم ہے کہ جب وہ حج کا احرام مان لے، نہ وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ وہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ وہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ وہ کبھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ حاجی کا پراگندہ ہونا یعنی اس کے بال نکلے ہوئے ہو، اس کا احرام گندا مندا ہو، چل کے ہی اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی مثالے کا آدمی جا رہا ہے اور وہ حج کے لیے اس نے عمرہ کر لیا ہے، اب وہ کہتا ہے اب حج کا احرام اس نے باندھا ہوا ہے کہ حج کے دنوں میں 2 دن ہو گئے یار، احرام بہت زیادہ پسینہ آ گیا ہے، یا کہ میں نہا لوں صابن سے، نہیں، شریعت کہتی ہے نہیں، اب نہانا نہیں، اللہ کو اس کی حالت میں پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ حاجی کے لیے حکم ہے، سبحان اللہ، دیکھیے کیونکہ حج کرنے والے وہاں ہیں اور ان پر ان کی حالت یہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے بال نہیں کٹے ہوئے، ان کے ناخن نہیں کٹے ہوئے، اور جب تک وہ حج کے احرام میں ہیں وہ کاٹ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری ساری کی ساری امت ان رحمتوں سے مستفید ہو جائے، ان رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کر لے جو وہاں اللہ مینا میں، اللہ بیت الحرام میں، وہاں مزدلفہ میں، وہاں عرفات میں اللہ حاجیوں پر اتار رہے ہیں، تو کیوں نہ میرے رب کی وہ رحمتیں
ساری امت کو مل جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے پیش نظر یہ حکم دے دیا کہ تم اگر کے وہاں نہیں پہنچے تو تم حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لو، ناخن نہ کاٹ کے، بال نہ کاٹ کے، تمہاری شباہت پر ہی اللہ تمہیں حاجیوں کی برکت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہتا حضور علیہ السلام کی دیکھیے شفقت کی انتہا ہے۔ حجی کہاں حضور علیہ السلام کی نظر، سبحان اللہ، حجی تو کیا ہوگا کہ شباہت حاجیوں جیسی ہو جائے گی، اللہ حقیقت سے بھی یہ منظر نصیب فرما دے۔ میرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے تو صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم اس نیت سے بال اور ہاتھ نہ کاٹے کہ یہ حکم حاجیوں کے لیے ہے، قربانی کرنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ میں وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ جب ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے تیرا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کر رہا ہوں، اللہ کے اس منظر کو حقیقت میں تبدیل کر دے، مجھے یہ منظر حقیقت میں نصیب ہو جائے۔ جس وجہ سے حکم دیا تو قربانی کرنے والے جب قربانی نہیں کر سکتا تو وہ بھی اس مشابہت کو اختیار کر لے تاکہ اس پر حاجیوں پر اترنے والی رحمتیں اس کو حاصل ہو جائیں۔ عرفہ کا دن میں نے جیسا کہ عرض کیا، ہم لوگ ان دنوں کی فضیلت سے اور اہمیت سے یقین کریں غافل ہے۔ اب شب قدر کا تو ہمیں پتہ ہے حجی کہ وہ رمضان کی آخری ہجرے کی 7 راتوں میں ہوتی ہے۔ ہر شخص کچھ ایسا بھی ہے گناہ گار ہے، حجی نماز میں سستی ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں رمضان کی آخری ہجرے کی 7 راتوں میں جاگوں تاکہ اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے رحمتیں اور برکتیں مل جائیں۔ تو یہ راتیں خدا کی قسم حدیث پاک میں دن تو افضل ہے، فرمایا دنوں کے اعتبار سے یہ جو سب دن ہیں یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ ان سے افضل ہے رمضان کے دنوں سے بھی یہ سب دن جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں یہ افضل ہیں۔ اور جو راتیں ہیں بعض روایات میں ان راتوں کا ثواب شب قدر کی عبادت کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہمیں ان دنوں کو بھی قیمتی بنانا ہے، راتوں کو بھی قیمتی بنانا ہے، عبادات کا اہتمام کریں، جیسے ہم رمضان کو قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں ویسے کریں، اور کم سے کم اور کچھ نہ ہو سکے یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اس سے بچنے کے لیے گناہوں سے، اور عرفہ کا دن بالخصوص جو حج کا دن ہے، جس دن حج ہوگا، اپنے ہفتے کا دن حج ہے، تو اس دن آدمی بالخصوص اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرفہ کا دن ہوتی ہیں، اور جتنی اللہ پاک اس دن جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں کسی اور دن میں جتنی رحمت اترتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ شیطان اور رسوائی کے ساتھ اپنے سر سے پٹی ڈالنے لگتا ہے جب وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمت اور برکت دیتے ہیں۔ ہم اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، دلوں کو قیمتی بنائیں، اور کچھ نہ ہو سکے نمازوں کا اہتمام ویسے ہی کریں جیسے آدمی رمضان المبارک میں کرتا ہے، کیونکہ ان دنوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی اور ان دنوں کو سب سے افضل دن قرار دیا۔ اور قربانی کا اہتمام کرنا، جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے مسئلہ معلوم کر کے کہ اس میں قربانی لازم ہے یا نہیں، اہتمام سے اور کہیں افضل سے افضل قربانی کرنا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج قربانی کے حوالے سے بھی ہم لوگ اسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے سارے کام کر لیتے، چھوٹا بڑا، کوئی اگر میرا 2 لاکھ کا کام ہے میں اس پہ 6 لاکھ بھی لگا دیتا ہوں، اس وجہ سے لیکن مجھے اس کی طرف میں اس میں رغبت رکھتا ہوں۔ شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، 20 لاکھ کا اندازہ 40 لاکھ لگا دیا، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، اور قرض دینا ہے، صلاح کرنا ہے، باقی سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم پورا کرنے کی باری آتی ہے تو ہم دین اور حجت اپنے طور پر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قربانی کرنا اور بہترین قربانی کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ جیسے بات میں آتا ہے جو قربانی کے دن ہیں ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل بھی پسندیدہ نہیں۔ ایک آدمی پر قربانی لازم ہے، اب وہ جانور قربان نہیں کرتا، اس کے بدلے 1.5 لاکھ روپیہ اسپتال لے رہا ہوں مریضوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو قربانی کرنے پر ملنا تھا، بلکہ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا گناہگار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ خون بہانا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے موقع پر کتنے اونٹ ذبح فرمائے، 100 قربانیاں فرمائی، 100 اونٹ ذبح فرمائے، 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نبی مدینہ شریفہ سے لے کر پہنچے، اور 33 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یمن سے لے کے تشریف لائے، 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے بڑے شوق سے جانور کو پالتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں. حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن قربانی کا جانور یہ اپنے گروں کے ساتھ, اپنے سینگوں کے ساتھ, اپنے خون کے ساتھ اور حتیٰ کہ اپنے پیشاب پخانہ کے ساتھ یعنی وہ بدن ہو کر وہ بدیسی نیکیوں میں لکھا جاتا ہے. اور قربانی نہ کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا اور وجہ سے آکر نہیں یصحیا فلم یصحی فلا یقربن مصلانا. جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس میں طاقت دی. لیکن یاد رکھیے آسان کا مطلب یہ دیتا کہ قربانی کے دنوں زکات کا اور قربانی کا فرق ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص پر زکات فرض ہے قربانی بھی اس پر فرض ہے. نہیں, مختلف ہے. زکات کے لیے مال کا ہونا اور ایسے مال کا ہونا جو بڑھتا رہے وہ مال ہونا ضروری ہے, اور اس مال پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے. سال گزر جائے, کتنا مال آ جائے, 52 چاندی کی وقت آج کل کے اعتبار سے تقریباً 1,47,000 یعنی 1.5 لاکھ روپیہ کر لیں. 1.5 لاکھ روپے کی مالیت کسی کے پاس آ جائے سونے کی صورت میں, چاندی کی صورت میں, پیسوں کی صورت میں اور مال تجارت کی صورت میں, تو یہ آدمی مشتری کے یہ آدمی ایسا ہو گیا کہ اس پر زکات فرض ہوگی. اب اس کے حکم یہ ہے کہ سال بعد اس میں زکات ادا کرنی. ایک سال گزر جائے مال پر کم زیادہ ہوتا ہے, لیکن قربانی میں ایسا نہیں. قربانی کے کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے دنوں جیسے قربانی کے دن آئے گی 10, 11, 12 یہ قربانی کے دن ہے. اگر ان دنوں میں بھی کسی شخص کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ زائد ضرورت ہے یا اتنے روپے کا سونا یا چاندی یا کوئی چیزیں ہیں, کئی چیزوں کو ملا کر تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی مالیت تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ سامان ہو جاتا ہے تو اس شخص پر قربانی کرنا چاہیے. اس شخص پر قربانی کرنا کیا ہے اب آپ اندازہ لگا لیں. زکات کا مسئلہ اور ہے, قربانی کا مسئلہ اور ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہنسی فرمایا پسند ہماری عید گاہ کے قریب بھی آئے جو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کریں. اس لیے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ٹھیک طرح سے اور بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے صاحب استطاعت کئی لوگ ہیں, باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بہو بھی ہے, بیٹی بھی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے ایک بھی جانور قربان کر دیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ لوگ ایسے کرتے ہیں ایک آدمی خود کو یعنی اس پر قربانی فرض ہے, اس کے والدین دنیا سے چلے گئے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ قربانی اپنے والد کے نام کی کرتا ہوں. تو ایسا بھی نہیں ہوگا. والد کے نام کی قربانی نفلی ہے اور جو خود قربانی کرنی ہے وہ لازم ہے. لہٰذا اگر اس پر خود قربانی واجب ہے تو پہلے یہ اپنی قربانی کرے گا, اور اگر اللہ نے اپنی توفیق دی ہے والد کی طرف سے جو کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا کرے, نفلی قربانی کرے. سارے ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا یہ حضور کا حق کرتا ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ میں یاد کیا کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح فرمائے, 2 بکرے, 2 بھیڑ, مینڈے, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی طاقت ہے. کہاں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد رکھا. اور تیسری شرط سے رحمت ہے. اس لیے دوستوں یہ دن بڑے قیمتی ہیں. گناہوں سے بچنا, اعمال کا اہتمام کرنا. ایک دن کی حج کے 10 دن ہے, اس کا ایک لمحہ اور راتوں کا بڑا لمحہ قیمتی ہے. تو ہم سے جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ عبادات میں خرچ کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالی شان ہمیشہ میں عمل کرنے کی کوشش